جناب فاطمہ بنت اسد کا علی کو لینے جانا کعبے میں پڑھنا ہے. اصغر بھائی تو جی میں گریس میں جالو ساڑیا. جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں بیٹھی ہے. کعبہ بنایا ہے نبیوں نے, بسایا علی نے ہے, کیونکہ کائنات کی 3 عبادتیں, کائنات کے 3 بڑے مرکز ہیں, کعبہ, نجف اور مدینہ. کعبہ, نجف اور مدینہ. مدینہ کو چھوڑ دے تو ہم محمد رسول اللہ والے نہیں رہتے, مکہ کو چھوڑ دے تو ہم اللہ والے نہیں رہتے, نجف کو چھوڑ دے تو ہم علی والے نہیں رہتے. مگر کیا کریں, تیری عقل کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے. نجف ہے تو علی کے لیے, مدینہ ہے تو علی کے لیے, مکہ ہے تو علی کے لیے. سلامت رہے. اب جیسے جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے 13 رجب 30 عام الفیل, بی بی فرماتی ہے میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی. آواز قدرت آئی فاطمہ یہ پردہ بنایا ہی تیرے لیے ہے. بی بی فرماتی ہے میں اپنے گھر سے چلی. تاریخ نے لکھا ہے کہ دیوار کعبہ دروازے کی جانب نہیں, کعبے کی بیک سائڈ پہ. جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں آ کے رکی. حالت کچھ ایسی تھی, میں نے آ کے کہا پروردگار تیرے آنے والے ملود کا واسطہ مجھے اس گھر میں آنے کے لیے تو نے بلایا ہے. بلا کے مہمانوں کو دروازے بند نہیں کیے جاتے. اگر فاطمہ بنت اسد کعبے کے دروازے سے داخل ہو جاتی, یہ لوگ کہہ دیتے ابو طالب کے پاس چابیاں تھی, یہ چابی لے کے ایسی حالت میں بھی چلی گئی. آواز قدرت ہے جبرائیل جی رب جلیل ایک لمحے سے پہلے دیوار میں در کر دے, کیونکہ یہ حیدر کی ماں ہے. کیونکہ یہ حیدر کی ماں ہے. سلامت رہے. یہ حیدر کی ماں ہے. دیوار میں در ہو گیا. جیسے دیوار میں در ہوا, چھپی ہوئی بات بھی نہیں, چھپی ہوئی بات بھی نہیں. مقصود صاحب ابھی جس بندے کا دل چاہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کعبے کو نکالے. دیوار کعبہ خود بولتی ہے یہاں پر سے کوئی گزرا ہے. وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے, حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو چلی یاد آئے. میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے. جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی میں کعبے کے اندر چلی گئی. 3 دن میں اور میرا بیٹا کعبے کے اندر رہے. اب جیسے ہی جاتے ہوئے دیکھا تھا ایک بندے نے, جاتے ہوئے دیکھا تھا ایک بندے نے, آتے ہوئے اللہ نے دکھانا تھا تمام کافروں کو, دین کے منکروں کو, علی کے منکروں کو, نبی کے منکروں کو, رسول کے منکروں کو. جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے مدین دن کعبے میں رہے, لوگ کعبے کا دروازہ آ کے کھولتے رہے, کعبے کام نہیں کرتی تھی. 16 رجب کو 13 رجب کو مولا کعبے میں آئے ہیں. 16 رجب کو محمد مصطفیٰ لباس رسالت کے ساتھ علی کو اٹھانے کے لیے کعبے میں گئے. جیسے اللہ کے نبی نے قدم رکھا, علی نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی نے جواب دیا علیکہ السلام یا ولی اللہ. پہلا سلام نبی کا تھا, دوسرا جواب علی کا تھا. ایسے ہی میرے مولا نے ہاتھوں پہ اٹھایا علی کو کہ میں تسی ٹھلا ٹھلا سن دیو میں ٹھلا ٹھلا پڑھ دینا. سلامت رہے. بانیان کی نوکری ہو گئی, ذاکرین کی ہو گئی, جنہوں نے اینڈ تے آ کے لنگر کھانا انہوں نے بھی ہو گئی. کیونکہ جشن اس مولا کا ہے جس کے بغیر ہماری ابتدا نہیں ہوتی. پہلے امام ہے ہمارے. اب جو پہلے امام کو چھوڑ جائے آخری امام بھی اسے کچھ نہیں دے گا, کیونکہ پہلا علی ہے, آخری محمد ہے, جو پردے میں اب بھی بیٹھا ہے, محمد مہدی. جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے محمد کو کعبے میں آتے دیکھا, میں نے کہا بیٹا محمد 3 دن ہو گئے ہیں, میرے علی نے دودھ نہیں پیا, آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹائے. سیرت امیر المومنین مفتی جعفر حسین نے صفحہ نمبر 167 پہ لکھا ہے کہ جیسے محمد مصطفیٰ نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور اپنی زبان رسالت دہنے امامت میں دی, علی نے نبی کا لعاب چوسا. جیسے ہی نبی کا لعاب علی نے چوسا, علی مسکرا کے کہنے لگے اللہ کا نبی میں نے تیری زیارت
جس کی آنکھیں محمد کو دیکھ کر کھلے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی بند آنکھیں اللہ کے نبی کو دیکھ کے کھلے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے علم کی پہلی طرح محمد کے لواب سے ہو اسے علی کہتے ہیں۔ سلامت رہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، اب علی تو ہے 3 دن کا، اللہ کا نبی مسلمان کہتے ہیں 40 دن تک بچہ پاک نہیں ہوتا، فرمایا یہ بچہ ان جیسا نہیں، ہم پاک کرنے آئے ہیں، جو پاک ہونے آئے ہیں وہ اور ہیں، ہم پاک کرنے آئے ہیں۔ جیسے جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے میرے بیٹے کو علی المرتضیٰ کو ہاتھوں پہ لیا، اب نبی کے ہاتھوں پر علی، محمد مصطفیٰ نے کعبے میں کھڑے ہو کے اپنی زبان علی کے منہ میں دی۔ اب میں نے 4 سطحوں میں دیکھنا ہے کس کس کو زبان سمجھ میں آئی، کس کی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے محمد مصطفیٰ نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، علی المرتضیٰ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لواب رسالت کے بعد محمد مصطفیٰ نے فرمایا علی کو سنا۔ علی نے کہا مولا قرآن پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں یا تورات پڑھوں؟ علی نے بھی ایسا بولا تھا، تاریخ نے لکھا ہے کعبے کے عین وسط میں خالق کے نور کا اسرار کردگار کھولنا جا نہیں لگا، پتھر نبی کے ہاتھ پہ بولے تو غیر ہے، حیدر کا بولنا تجھے اچھا نہیں لگا۔ پتھر نبی دے ہاتھ تے بولن تا ٹھیک ہے، علی کی میں بولا ویسے ہی بولا جیسا ماں کی گود میں عیسیٰ بولا تھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ اپنا بیٹا دیا، اب جیسے ہی جناب عمران اور محمد مصطفیٰ 16 کو علی کو لینے کے لیے آئے، دروازے کعبہ پر تالا لگا ہوا تھا، عربی میں کہتے ہیں کفل، اسی کہنے ہیں تالا، اردو چ بھی اسی اللہ لکھے تھے ساتھ میں لکھ دیتے ہیں تالا، وہ تالا اور ہے یہ تالا اور ہے۔ جیسے محمد مصطفیٰ دروازہ کعبہ پر آئے، تالا لگا تھا، چابی نہیں لگ رہی تھی، اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا پروردگار میری آمد پہ عرش کے دروازے کھل گئے، یہ تو کعبہ ہے، یہ تو کعبہ ہے۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ دروازہ کعبہ کا تالا خود بخود میرے رسول کے قدمین پہ گرا، اللہ کے نبی نے علی کو اٹھایا باہر لے کے آئے، جیسے علی مرتضیٰ کو جناب عمران کے پاس لایا گیا، جناب عمران مسکراتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے، علامہ ذیشان جوادی نے لکھا ہے کہ عرب کا دستور تھا جب کہ بچہ پیدا ہوتا تھا اسے جھولے کے پاس لٹا دیا جاتا تھا سفید پتھر پہ، پہاڑیوں سے ایک سانپ نکلتا تھا، اس بچے کو اذیت دیتا تھا، وہ باپ کہتے تھے یہ بچہ بدکاری کی نشانی ہے۔ اب علی بادشاہ کو جیسے لٹایا، ابو طالب سے کہا، ابو طالب نے فرمایا لٹا لو، یہ نہ کسی کو لیٹنے دے گا نہ آج کے بعد بیٹھنے دے گا۔ سلامت رہو آپ جی یار، مولا تاڑے نارے برکت پاک۔ جیسے جناب محمد مصطفیٰ نے علی کو اس پتھر کے سامنے لٹایا، پہاڑیوں سے ایک سانپ رینگتا ہوا اتر کر آیا۔ اب گلبرگ میں نے اشراف بھی پڑھا ہے، یہاں پہ بات سمجھانا مجھے نہیں خیال کہ مشکل ہے، کیونکہ مشکل کشا کے چشن پہ بیٹھے ہو۔ میرے مولا کے ایک لقب ہے حیدر، یہ 2 لفظوں سے بن کے ملا ہے حیدر، جیسے حسنین حسن اور حسین کو اکٹھا پکارا جائے تو حسنین ہے، اسی طرح سکلین ہے، تو ہم وزن چیزوں کو پکارا جائے تو سکلین ہے۔ اب جیسے ہی عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، سانپ نو کی کہندے نے؟ سانپ کو کہتے ہیں حیا، کسی چیز کو 2 ٹکڑے کر دینے کو کہتے ہیں درہ۔ اب جیسے ہی جناب عمران کے بیٹے کو لٹایا گیا، پہاڑیوں سے ایک رینگتا ہوا سانپ اتر کے آیا، مولا امیر کائنات کے سامنے جیسے اس نے اپنا سر اٹھایا، مولا امیر کائنات نے اپنا ید اللہ ہاتھ اٹھا کے اس کے منہ میں دے کے اسے دم تک 2 ٹکڑے کر دیا، جیسے سانپ کو چیرا۔ عرب کے لوگ کہنے لگے حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ، حیا درہ کو اکٹھا کرو تو حیدر بنتا ہے، اور جو بوڑھا ہو کے بھی سانپ سے ڈرے وہ اور ہے، جو بچپن میں چیر دے وہ اور ہے۔ سلامت رہو۔
لوگ کہنے لگے حیا درہ، کٹھا کر دیا حیدرہ، اب دونوں کو کٹھا کرو تو حیدر ہو گیا۔ جیسے میرے مولا محمد مصطفیٰ نے اٹھا کے جناب عمران کے پاس بیٹے کو لا کے کہا، جشن ہے نا، جسے سمجھ نہیں آ رہا اسے میں کلیہ دینے لگا ہوں۔ اب جیسے اللہ کے نبی نے ابو طالب کو بیٹا دیا، سرکار محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ابو طالب کے ہاتھوں پر آیا علی شہنشاہ، عین اللہ، وجہ اللہ، روح اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، قلب اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ۔ جیسے میرے مولا محمد مصطفیٰ نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، جناب ابو طالب مسکرا کے فرماتے ہیں یہ عین اللہ جیسا ہے، اس کی آنکھیں اللہ جیسی ہیں، اس کے کان اللہ جیسے ہیں، اللہ والے نہیں اللہ جیسے ہیں، اس کا چہرہ اللہ جیسا ہے، اس کے ہاتھ اللہ جیسے ہیں۔ جب محمد مصطفیٰ نے یہ باتیں سنی تو اللہ کے نبی نے آ کے کہا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، قلبوں کا قلبی، یا علی تو میں بدن ہوں تو سر ہے، میں بدن ہوں تو سر ہے، میں دعا ہوں تو اثر ہے، میں شجر ہوں تو ثمر ہے، میں چراغ ہوں تو لو ہے، میں دعا ہوں تو اثر ہے۔ جیسے علی مولا کو اتنا لگا ملے، جبرائیل نے کہا محمد مصطفیٰ عین اللہ اللہ جیسا ہے، وجہ اللہ اللہ جیسا ہے، لسان اللہ اللہ جیسا ہے، قلب اللہ اللہ جیسا ہے، لحم و لحمی تیرا جیسا ہے۔ جو علی کو چھوڑتا ہے آدھی لعنت خدا کرتا ہے، آدھی مصطفیٰ کرتا ہے۔ اس تو زیادہ زور لا لیے تسی نہیں لاؤنا۔ جشن پہ بھی جن کے مسکرانے والے چہرے نہ ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے جشن میں نہیں آئے، کسی اور کام بیٹھے نے، کیونکہ جشن کا تعلق سننے سے نہیں منانے سے ہے۔ اور جسے جشن سمجھ میں نہ آئے نا، جشن ہے کیا؟ جشن ہے کسی بھی، اور پیدا لفظ محمد پہ لگتا ہے تو پریشان نہ ہوا کرو۔ پیدا کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، علی پیدا ہو گئے اس کا مطلب علی ظاہر ہو گئے۔ جیسے جناب عمران نے کہا مجھے کوئی جلدی نہیں، ابھی 20 منٹ ہوئے ہیں، جتھے میرے بعد والے ذاکر آ گئے اتھے میں چھڑنا ہے، پہمیں اینڈ تک کرنا آن میں پڑھی جانا ہے، سلامت رہے آپ۔ جیسے جناب عمران نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، جناب فاطمہ بنت اسد سے مسکرا کے کہا فاطمہ تو اللہ کے گھر میں، آہد کے گھر میں یکتائی میں تھی، تو یہ بتا پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اگر بات کرنے کا دل چاہتا تھا تو کس سے بولتی تھی؟ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جب بھی بات کرنے کا دل چاہتا تھا میں اس سے گفتگو کرتی تھی، اپنے مولود سے باتیں کرتی تھی۔ مولود کہتے ہیں جو پہلے پیدا ہو چکا ہو، میں اس سے باتیں کرتی تھی۔ جناب محمد مصطفیٰ سامنے تشریف فرما ہے، جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ فاطمہ کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا، اب کون گفتگو سن کے پریشان ہوگا، کون دعا دے گا، کون مر جائے گا، کون زندہ رہے گا، کون دعا دے گا، کون کہے گا کہ یار اس کے بعد میں نے سر والا ذاکر سننا ہے، مجھے اس سے اچھا سر نہیں آتا۔ جیسے جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے علی نے مجھ سے پہلا کلام کیا، اما پریشان ہو، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، ہم ہے انما ان اللہ، اما پریشان نہ ہونا، کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے، اما پریشان نہ ہو، الحمدللہ رب العالمین، ہم ہی اس کی حمد کرنے والے ہیں، اما پریشان نہ ہونا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اما یہ ہم ہے۔ بی بی فرماتی ہے جیسے میرے بیٹے نے مجھ سے جب بھی بات کرنی ہوتی تھی قرآن پڑھتا تھا، آخر میں مولا نے کہا اما یاسین میں اللہ نے کہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا یقول اللہ یکن فیکون، اس کے ارادے کو لباس پہنا دو تو ہم چودہ ہے، اس کے ارادے کو اگر بشری لباس پہنا دو تو ہم 14 ہے۔ فرماتی ہے میرا بیٹا وہ ہے جو کعبے میں آیا، میرا بیٹا وہ ہے جس کے لیے قرآن
नाज़िल हुआ, मेरा बेटा वो है जिसकी वलायत कुरान में नाज़िल हुई, मेरा बेटा वो है जो हर मरहब का कातिल बना, मेरा बेटा वो है जिसके लिए जुल्फ़कार आई, मेरा बेटा वो है जो कातिल था मरहब का, मेरा बेटा वो था जिससे अंतर डरता था, मेरा बेटा वो है जिसने ओहद फतह की है, मेरा बेटा वो है जिसने खंदक फतह की है, मेरा बेटा वो है जिसने खैबर फतह की है, मेरा बेटा वो है जो बतूल का शौहर है, मेरा बेटा वो है जो हसनैन का बाप है, मेरा बेटा वो है जो मोहम्मद का भाई है, मेरा बेटा वो है जो मोहम्मद का दामाद है, मेरा बेटा वो है जो मोहम्मद का वसी बन के आया, मेरा बेटा वो है जिसने घर भी खुदा का लिया, नाम भी खुदा का लिया। अल्लाह का नाम अली नहीं, अल्लाह का नाम अली नहीं। अल्लाह के नाम पढ़ो, सफाती नाम, अल अलियो, मैं अली हूं। अल्लाह कुरान में कह रहा है मैं अली हूं, अल्लाह कुरान में कह रहा है मैं वली हूं। अब जो अली है वो अल्लाह कह रहा है मैं हूं। हमने हद से नहीं बढ़ाया, ईसा नबी नहीं। अल्लाह ने फरमाया ना साहब कुरान में है, जनाब मरियम से कहा काबे से दूर चली जा। अगर ईसा काबे में आ जाता तो जो अल्लाह का बेटा कहते हैं पक्के हो जाते, जो कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है पक्के हो जाते। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट आपको और ज़हमत दूंगा, इसके बाद मेरे दूसरे भाई तशरीफ ले आएंगे, फिर जैसे चाहेगा उन्हीं को सुनिएगा। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट मैंने काबे के अंदर की बात करनी है। बंदा खुदा, आज भी मुसलमानों का रिवाज है, बच्चे मस्जिद में बिठाते हैं जी। 19 रमजान की शब बच्चों को मस्जिद में बिठा दो, ईद की चांद रात से पहले उठा के लाएंगे जी। क्या है, बच्चे बैठ के इबादत करेंगे। कायनात में पहली मर्तबा एतकाफ शुरू कब हुआ? जब फातिमा बिनते असद को अल्लाह ने काबे में कहा फातिमा बिनते असद, जनाब फातिमा बिनते असद हैं कौन? अबू तालिब की ज़ौजा है, अली की माँ है, अब्दुल मुत्तलिब की बहू है, मोहम्मद की चची है। जैसे बीवी कहती है मैं काबे में गई, काबे के अंदर 3 रातें रही। अब एतकाफ की मुद्दत कम से कम 3 रातें हैं। बंदा खुदा, अब मोहम्मद मुस्तफा के वसी की वसीला सुन लो। जब बच्चे ईद का चांद नजर आता है, ढोल बाजों के साथ मोहल्लेदार मौलवी हजरत जाके कहते हैं बच्चे को एतकाफ से उठाना है क्योंकि इसने 10 दिन इबादत की है। फिर तेरी समझ में नहीं आ गया? फातिमा बिनते असद उसे कहते हैं जिसे बिठाने वाला खुदा है, लाने वाला मुस्तफा है। थक गए हो फिर नारा नहीं मार दे। आप जी मैं अपने नारे वाले कदी नहीं नाल ले आया, क्योंकि नारे वाले हर जगह तो लभ जाते हैं। सामने जिंदा बंदा बैठा हो तो बिठाने वाला खुदा है, लाने वाला मुस्तफा है। अब जनाब मोहम्मद मुस्तफा, सलामत रहो मोहसन भाई, आप जी ये जश्न हर बंदा नहीं करवा सकता, जैसे मजलिस हर बंदा नहीं करवा सकता, मिलाद भी हर बंदा नहीं करवा सकता। मिलाद का मकसद होता है मलूद का जिक्र करना, मजलिस इकट्ठे करना, जश्न करवाना। बंदा खुदा तेरे घर में 10 मेहमान आ जाए तो परेशान हो जाता है कि यार बस। कितना खुशबख्त है वो बंदा जिसके घर में पहले इमाम का जश्न हो रहा है। आले मोहम्मद की करीमी है कि वो तुम्हें देते हैं कि हम पे खर्च करो, और इसका बदल दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। मोहसन भाई आखिरी 2-3 मिनट यहीं पे खड़े होकर सुन ले, इसके बाद इल्तमा से दुआ। जैसे जनाब मोहम्मद मुस्तफा काबे में गए, कायनात के 2 जम्मे गफीर सुन लो। जश्न में सारी रात भी पढ़ूं तो खत्म नहीं हो सकता, मगर मुझे जितना हुक्म था मैंने उसके अंदर ही रह के पढ़ना है। जैसे ही जनाब मोहम्मद मुस्तफा ने अपने वसी को काबे में आने के लिए इजाजत दी, जनाब फातिमा बिनते असद काबे में गई। जाते हुए एक ने देखा, आते हुए पूरे अरब ने देखा। अब जो नहीं मानता था उसने कहा देखते हैं अबू तालिब की ज़ौजा ऐसी हालत में काबे में गई है कि जिंदा बची है या नहीं बची। जैसे ही, क्योंकि दोस्त हर जगह पे
नहीं होते, दुश्मन भी इकट्ठे हो जाते हैं तमाशा देखने के लिए। जैसे जनाब अबू तालिब की दौजा का देखने के लिए गए कि बेटे का क्या हुआ होगा, न पानी देने जाना है न खाना देने जाना है, काबे का दरवाजा तो बंद है ना। जैसे मोहम्मद मुस्तफा लेने के लिए गए, कायनात में दो जम्मे गफीर हुए हैं, एक 18 दिलहज को, एक 16 रजब को। 18 दिलहज सफदर भाई जश्न हुआ था ऐलान अली के लिए, जो 18 दिलहज का था वहां पे था इकरार अली, 16 रजब को था दीदार अली। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਰੀਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ। कायनात में दो जम्मे गफीर हुए हैं, 18 ज़िलहज इकरार अली के लिए, 16 रजब दीदार अली के लिए। जैसे जनाबे फातिमा बिनते असद घर में आई, जनाब इमरान ने कहा फातिमा तेरा ये बेटा बातें करता रहा, तुझे परेशानी हुई? आपने फरमाया नहीं मेरे सरताज, परेशानी तो तब होती कि मैं किसी और के घर में होती, मैं तो अपने ही घर में थी, मैं तो अपने ही घर में थी। घर की बालकन हो आखिरी जुमला और इल्तमास है दुआ, मैं तो अपने ही घर में थी। जनाब फातिमा बिनते असद फरमाती है मैं अपने ही घर में थी, परेशानी तो तब होती कि मैं किसी गैर के घर में थी। यही तो बात है ना, जब बच्चा पैदा होने वाला हो डॉक्टर कहते हैं, बड़ी माइयां ताइयां कहती है घर में कोई खूबसूरत बदर बशर है उसकी सूरत देखा करो, अगर नहीं तो बाजार से तस्वीर ला के देखो, बच्चा खूबसूरत होगा, उसके तमाम शमाइल उस पे चले जाएंगे। फिर तुझे समझ नहीं आई, फातिमा बिनते असद अबू तालिब को देखती रही, अल्लाह जाने उसका और इनका क्या राबता है। देखती अबू तालिब को थी, बेटा अल्लाह जैसा हो गया। मौला सलामत रखे। मौलाना साहब दे सेतो सलामती वास्ते बाबा दे बुलंद सलवात। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, वलवी नाराए हैदरी, बाबा दे बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सारियां दी सेहत सलामती वास्ते बाबा दे बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जश्न दी मकबूलियत वास्ते बाबा दे बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सब नू मौलूदे काबा दा जश्न मुबारक हो। ते मैं जनाबे मौला अली अलैहिस्सलाम दे वालद जनाबे अमरान दी एक रुबाई पढ़ा ते नाले उन्हां नू मुबारक पेश करा। किवें शान अमरान दी बयान करा जो नबूवत दा निगराने, किवें शान अमरान दी बयान करा जो नबूवत दा निगराने। पिया ईमान दे ते शक करना है जिदा पुत्र कुले ईमाने। तू कुफर दे फतवे देना है ओदा दीन उते ईसान है, जिदी गोद च पलिया बन वैंदा है कुल नबियां दा सुल्तान है। कुलेमान नाराए हैदरी, वारसे कुरान नाराए हैदरी, कुल्ले ईमान नाराए हैदरी, नात के कुरान नाराए हैदरी, हक दा इमाम नाराए हैदरी। बाबा दे बुलंद सलवात। एक रुबाई जनाब पाक बीबी सलामुल्लाह दी शान दे विच जनाब अली की वालिदा अम्मा दा फजाइल। कौन है अली की अम्मा जो मुशरिक नगर में इश्क़े खुदा डालती रही? कौन है अली की अम्मा जो मुशरिक नगर में इश्क़े खुदा डालती रही?
در یتیم زیر نگاہ پالتی رہی، مشکل کشا کے شاہ کا